بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ساجد حسین ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ آج رقم رمضان المبارک، اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے۔ آپ سب کو یہ پہلا روزہ جو گزر گیا، اس مہینے کی بابرکت ساعتیں آپ کو مبارک ہوں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کے حصے میں آپ سب کو اس پاک اور بابرکت مہینے کی برکات کو پورے طریقے سے اس مہینے کی جو سعادتیں ہیں وہ اٹھانے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کی دعاؤں کو قبول کرے۔ عمران خان اور اس کی جماعت کے خلاف جتنی بھی کوششیں ہو رہی ہیں اب تک، وہ ساری کی ساری جو ہے وہ باطل قوتوں کی کوششیں تھیں، وہ ساری کی ساری ناکام ہوئی۔ 6 مہینے تک قاضی فائز عیسیٰ صاحب اپنی اکثریتی فیصلے کے ساتھ، یعنی کہ طارق محسود صاحب کے ساتھ، اور خود بھی اس نے جتنے بھی فیصلے کیے عمران خان کے خلاف ہی کیے۔ اب ایک بہت بڑی تبدیلی سپریم کورٹ کے اندر آئی ہے، وہ یہ کہ کل یہ جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھی تھے طارق محسود صاحب، وہ ریٹائر ہو گئے ہیں۔ اب وہ ایک منصور علی شاہ صاحب اور جو منیب اختر صاحب تھے، جج صاحب ہیں، ان کا جو ہے وہ کمیٹی میں اضافہ ہو گیا، جو 184(3) کے تحت جو کیسز ہیں ان کا فیصلہ کرتی ہے کہ بینچ کون سا بنے گا اور کس طرح کا بنے گا۔ اب یہ فیصلہ اس وجہ سے ہوا کیونکہ پارلیمنٹ نے، جو شہباز شریف کی پارلیمنٹ تھی، اس نے ایک قانون پاس کیا تھا، پروسیجر ایکٹ، سپریم کورٹ کے اندر۔ اب اسی کے تحت 3 سینئر ججز جو ہے وہ فیصلہ کریں گے کہ بینچ کون سا بنے گا۔ اب طارق مسعود صاحب جو تھے، وہ کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ تھے، وہ سیاہ و سفید میں شریک تھے، جس طرح کے فیصلے قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کیے، اب وہ تو ہو گئے ہیں ریٹائر۔ اب یہ امید لوگ کر رہے ہیں کہ کیونکہ منصور علی شاہ صاحب، اگرچہ وہ بھی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے کیمپ میں سے ہیں، لیکن فیصلے جو ہے وہ ان کے جو ہے قاضی صاحب سے ہٹ کے بھی وہ دیتے رہے ہیں۔ اب یہ امید کی جا رہی ہے کہ کیونکہ منیب اختر صاحب اور منصور علی شاہ صاحب کمیٹی میں آ گئے ہیں، اب کچھ امید ہے کہ جی تحریک انصاف اور عمران خان کے حق میں کچھ فیصلے آئیں گے۔ امید جو ہے وہ کی جانی چاہیے، کیونکہ مسلمان جو ہے اور مومن جو ہے وہ امید پر ہی قائم رہتا ہے۔ مایوسی جو ہے وہ گناہ ہے، اللہ تعالی ہمیں مایوسی سے بچائے۔ دوسری طرف جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ نے، کیونکہ وہ ایک فارم 47 کی وزیر اعلیٰ ہیں پنجاب کی، انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں بے رحم ہو جاؤں گی اگر کسی نے احتجاج کیا تو۔ اب وہ تحریک انصاف کے ساتھ جس طرح کا سلوک اتوار کے دن ہوا، وہ بے رحم تو واقعی میں ہو گئی ہیں۔ وہ اپنی بات میں جو ہے وہ اپنی بات کو انہوں نے سچ کر دکھایا۔ میں نے ان کی گفتگو سنی، گفتگو میں یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ جو ہے وہ تحریک انصاف کی کوئی خاتون تھی، اس نے پولیس والوں کی وین پر حملہ کیا۔ غور کریں اس بات پہ کہ خاتون تھی تحریک انصاف کی، مجھے وہ یاد نہیں ہے کہ وہ کون سی خاتون تھی، یہ مریم نواز کا کہنا ہے۔ انہوں نے تحریک انصاف کی جو پولیس والے لوگ ہیں ان کی گاڑیوں پر حملہ کیا ایک خاتون نے، اور وہ تحریک انصاف کے کارکنوں کو چھڑا لے گئی۔ لہٰذا ہم اب ریاست جو ہے وہ اپنی دشمنوں سے اور اس طرح کی باتیں وہ کہہ رہی تھی کہ آنی ہاتھوں سے نپٹے گی۔ اب جمہوریت، ریاست، یہ تو بات ہوگی بعد میں۔ میں مریم نواز صاحبہ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ آپ کس سے جیتی ہوئی ہیں سیٹ، پنجاب کی MPA کی سیٹ؟ آپ محض شرافت کے مقابلے میں تھیں، آپ اس سے ہاری ہوئی ہیں یا جیتی ہوئی ہیں؟ اگر جیتی ہوئی ہیں تو فارم 45 کدھر ہیں آپ کے؟ تو وہ بتا دیں، پھر جمہوریت کا راگ گلاپیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے پہلے کون سا احتجاج نہیں کیا؟ مطلب کہ اگر آپ تحریک انصاف کی حکومت جو تھی عثمان بزدار کی، اس میں دیکھیں آپ کہ یہ مہنگائی مکاؤ مارچ لے کے آئی تھی مریم نواز اور حمزہ شہباز اور یہ بلاول زرداری۔ اب یہ سارے فارم 47 کی پیداوار ہیں، اور یہ جمہوریت کہہ رہے ہیں۔ ان کے نزدیک جمہوریت یہی ہے کہ جی اپنے مخالفین کو کچل ڈالیں۔
बहरहाल अब ये बात इस तरह हजम तो नहीं होगी, आप जिस तरह मर्जी बात कर लें। नवाज शरीफ साहब को आप लाए वजीर आजम बनवाने के लिए, आपने उसको कट्टा मिट्टी भी नहीं डाला, वो अलहदा हो गया है। अब तो सुनने में ये भी आ रहा है कि उसकी सीट भी वापस होने वाली है, जिस सीट से उसको जितवाया गया था फॉर्म 47 के तहत। इस तरह की धांधली, इस तरह के मामलात चलेंगे नहीं। चेहरे आपके उतरे हुए हैं, खौफजदा आप हैं, और आप कह रही कि खातून जो है वो छुड़ा ले गई पुलिस वालों से। अब ये बात मरियम नवाज साहिबा आपको तो पता नहीं याद है या नहीं है, ये तो आपने, जाहिर सी बात है, आपने सच्ची बात ही आपके मुंह से, जाहिर सी बात है कोई होती तो याद होती ना आपको। लेकिन मुझे याद है कि आप महज शराफत से हारी हुई हैं, आपके पास फॉर्म 45 नहीं है, आपने कोई भी काम ऐसा नहीं किया जो आपकी जो है वो जो आपकी सोच है उसको तस्कीन दे। जमहूरियत और अवाम आपके नजदीक ऐसे ही हैं, बस आपका कहना माने तो बिल्कुल ठीक है, आपका कहना ना माने तो सबकी छुट्टी। बहरहाल इन पाकीज़ा लम्हात में अपने मुल्क के लिए भी दुआ करें, अल्लाह ताला आप सबको आसानियां दे और आसानियां तकसीम करने की तौफीक भी दे। इन मुश्किल हालात में अपने आसपास दोस्तों रिश्तेदारों का ख्याल रखें, अपने फलस्तीनी भाइयों के लिए भी दुआ करें इन पाकीज़ा लम्हात में, ये जो पाक और बाबरकत महीने की सातें हैं, और अपने इस चैनल का भी ख्याल रखें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।